بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سے رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ سامعین حضرات، میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز کے اندر قرآن پاک دی عظمت اور شان دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ انہاں دا بیان کرنا، اور جس بچے نے قرآن نو حفظ کیتا ہے او دے والدین واسطے، او دے اساتذہ واسطے، اور استاد محترم حضرت حافظ القاری امین صاحب اور اس مسجد کی پوری باڈی، میں سب نو مبارکباد دیاں گا کہ جڑے بچے ماشاءاللہ 6 قرآن دے حافظ بن چکے نے، اللہ انہاں بچیاں نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جڑے احباب انہاں دے قیام طعام دا بندوبست کرتے نے، اللہ انہاں دے رزق مالو جان چوی برکات نازل فرمائے۔ یہ بڑا ہی اچھا اور سچا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے او صحابی نے جنہ 7 ہجری اسلام قبول کیتا ہے، اور 11 ہجری کے اندر میرے محبوب دنیا تو رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سالاں دے اندر 5374 حدیثاں زبانی یاد کی دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت نبی علیہ السلام کو گزاریا کردے سن، بلکہ رہندے ہی پیغمبر علیہ السلام دے کول سن۔ تو نبی علیہ السلام نے انہاں واسطے ایک دعا کی تھی۔ پہلی دعا یہ سی کہ اللہ ابو ہریرہ دی محبت مومنین دے دل چپا دے، ابو ہریرہ اور انہاں دی ماں دی محبت۔ دوسری دعا، ایک سفر چ جا رہے سن تو 21 کھجوراں نکلیاں تے لشکر 1700 دا سی، کھان والے 1700 تے کھجوراں 21 نکلیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ 21 کھجوراں بسم اللہ پڑھ کے نا دسترخوان تے رکھیاں، تے فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں 21 کھجوراں وال ویکھاں تے ادھروں 1700 دی لین وال ویکھاں، لیکن ساڈے پیر و مرشد دی عادت مبارکہ سی لڑن والی سب تو اگے تے کھان والی سب تو پیچھے۔ جدو آپ میدان جہاد جاندے سن، آپ دی سواری سب تو اگے، تے جدو فتح ہو جاندی آپ دی سواری سب تو پیچھے۔ اس طرح کھان والی بھی آقا سب تو پیچھے۔ آج کل تے پیر تے کھان والی سب تو اگے، لڑن والی پچھلے کمرے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادو آندے نے کہ چلو کو بچ گیا تے پھر تبرک ہی صحیح، بولتے نہیں۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جائے۔ آندے نے 10 آئے، 20 آئے، 30 آئے، 1000 بندہ پگھت گیا۔ کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے جو چھالاں مار مار کے باہر ڈگن رہیاں۔ 1700 بندہ ہی کھا گیا، کھجوراں نہیں مکیاں۔ حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، ابو ہریرہ سارے ہی کھا کے فارغ ہو؟ جی سارے ہی کھا گئے۔ ابو ہریرہ نے اللہ رسولہ ودیاں کھجوراں میں للا، فرمایا اپنیاں 21 کڈ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ، لواں گا 21 پر دعا تے اللہ دے رسول کر دے ہو نا۔ آپ نے وہ 21 کھجوراں اپنی موٹ چ لئیاں، اللہ انہاں چ برکت پا دے۔ ابو ہریرہ دا توشہ دان جڑا سی نا، فرمایا بھی توشہ دان ابو ہریرہ کے کر، او دے چ پا دتیاں، فرمایا نو موندا نہ کریں، یہ دے وچوں ہی کٹ کے کھاندا رہی۔
سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھے ہے اور سنن ترمذی دی سکے باندھے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یہ جڑا توشہ دان ہے میرے کو 27 سال رہا ہے تے میں اے دے چو 50 وسق یعنی 200 من کھجور کٹ کے تے اللہ دے راج بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن تینہ چیزاں دے نے بنو بڑا یعنی کہ پریشانی ہوئی غم ہویا. جدن آقا دنیا تو گئے میں بڑا رویا. حضرت عثمان دی شہادت ہوئی بڑا ہی رویا. جدن وہ توشہ دان ڈگ کے میرے کو ٹوٹ گیا نا ادن بھی بڑا رویا. یعنی 27 سال وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ دے کول رہے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دے کولوں علم حاصل کیتا ہے پڑھیا ہے. اور صحابہ کہندے نے جدو ساڈا کوئی مسئلہ پھسدا سی نا اسی حضرت ابو ہریرہ ور رجوع کرنے سا وہ سانو نبی دی حدیث سناندے سن ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا. تو حضرت ابو ہریرہ مسند ابی ہریرہ ایک کتاب ہے جنیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں روایتاں نے نا حدیثاں نے وہ ساریاں ایک کتاب دی شکل چ جمع ہوئی ہیں. مسند ابو ہریرہ دی روایت میں لگا سنان بڑی توجہ نہ سنیا. فرماندے نے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر. قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا سکھاں گا سکھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا. فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا ابو ہریرہ دنیا تو مر جائے گا نا تیری قبر تے روزانہ 70,000 فرشتہ تیری بخشش کی دعا کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ کوئی MBBS کرنے والے واسطے نہیں یا کوئی ریاضی پڑھدا ہے بیالوجی پڑھدا ہے کیمسٹری پڑھدا ہے یہ او دا درجہ نہیں. قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دا درجہ ہے کہ دنیا تو چلے جاندے نے اونا دی قبر تے قیامت تک 70,000 فرشتہ اونا دی بخشش دی دعا کر دے. اگے حدیث نمبر 2 فتاوی الدین الخالص مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ دا فتاوی 6 نمبر جلد انہوں نے انہوں لوکاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھائے گی. انہوں دے اندر پہلے وجود انبیاء دے نے انبیاء دا وجود جویں دفن ہوندا ہے نبی دا وہ قبر چ اوویں ہی رہندا ہے انہوں قبر دی مٹی قیامت تک نہیں کھاندی. دوسرے نمبر تے شہداء دے وجود نے تیسرے نمبر تے اولیاء دے وجود نے صحابہ دے وجود نے. انہاں دے اندر ایک وجود ہو بھی ہے جڑا قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ ہے. جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے قرآن دا قاری حافظ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ اے زمین تیرے اندر قرآن دا قاری حافظ آ رہے ہے یہ دا گوشت نہ کھائیں. تے زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں یہ دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں جے کھاندی کاموں کی رباسیو. یہ قرآن دی عظمت ہے قرآن دا اعزاز ہے کہ انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی. آئیے نبی دا ایک صحابی کہنے لگا جی میرا چھوٹا بھائی کام نہیں کرتا اللہ رسول قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے گھر چ بہ کے میں کام کرنا وا. تے نبی علیہ السلام نے کہندا یہ انہوں بھی کہو کام کرے قرآن سویرے فجر تو بعد پڑھے. تے آپ نے کی فرمایا او گھر چ قرآن پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کردا ہے. ایک اور حدیث سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دعا کردا ہے وہ دعا چ مانگ رہا ہے. ایک بندہ نفل پڑھدا ہے وہ نفلاں چ مانگ رہا ہے. ایک بندہ بیٹھ کے قرآن پڑھی جاندا ہے دعا نہیں کردا. آقا فرماندے نے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے اللہ انہوں بغیر منگن تو ہی عطا کر رہا ہے. یہ قرآن دا خاص ہے. تو اس واسطے یہ قرآن پاک نو کنے اتارے ہے بولو دے صحیح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
قرآن نو اتاریا بھی اسیں یہ دی حفاظت بھی اسی کرانگے جنیاں قرآن تو آسمان تو کتاباں اتریاں نے تفسیر کبیر امام رازی دی صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت انہوں نے ایک روایت آندی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں اتاریاں نے آقا فرماندے نے ابو سعید اللہ نے آسمان تو 104 کتب نازل کی تھیاں نے 30 صحیفے حضرت ادریس تے اتارے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اتارے 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتارے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے اتارے تورات موسیٰ تے اتری انجیل حضرت عیسیٰ تے اتری داود نبی زبور نبی داود تے اتری تے قرآن ساڑھے محبوب تے اترے ہے 104 کتاباں نے لیکن 103 کتب دا پورا علم جنہ بھی علم سی اللہ نے کلے قرآن دے اندر جمع کر دیتا ہے حضرت علامہ عربی ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے قرآن دے اندر اللہ نے 70,000 علوم بیان کیتے نے 10,000 صحابہ نے میرے نبی دے کولو قرآن حفظ کیتا ہے 1,34,000 صحابہ نے میرے نبی کو لو قرآن پڑھیا ہے آنا میرے پیغمبر دے آن دا مقصد ہی قرآن و حدیث پڑھانا ہے جدوں بیت اللہ پائے تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی دعا ماتے ہور بھی بڑیاں کی تھیاں نے اونا دے اندر ایک دعا ایوی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جتھے میرا خلیل مانگدا ہے توجہ فرمایا جے جتھے مانگدے نے وہ بیت اللہ منگن والا خلیل اللہ تے آمین کہن والا اسماعیل ذبیح اللہ جو مانگدے نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہاں مکے والیاں دے وچوں نبی بھیج دے اللہ آن کے کرے گا کہ یتلو علیہم آیاتی کا انہاں نو تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا انہاں نو قرآن دی تعلیم آراستہ کرے گا انکا انت العزیز الحکیم اللہ تو غالب حکمت والا ہے ہن ذرا غور کیجئے نا عزیز الحکیم کون ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ارسل ملک القدوس العزیز الحکیم اوتھے کیا انکا انت العزیز الحکیم ایتھے کیا مالک القدوس العزیز الحکیم عزیز الحکیم کون ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے اسی اپنے نبی نو امیاں چو بھیجے ہے ان پڑھان دے وچوں امیین الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نبی دی صفت بھی امی ہے حرزل للامیین امیاں دے نگہبان بن کے آئے نے فرمایا لوگو جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی اے دا معنی ان پڑھ ہوئے گا جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی انہوں کیا جمع ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے
ایک نا عیسائی رائٹر گزرے ہے جہاں نام ہے مائیکل ہارٹ، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان، انہیں وہ ٹائٹل دے اتے نا نبی علیہ السلام دا نام لکھیا کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان وہ دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں پوچھا بھی تو عیسائی ہے، تو نام لکھنا ہی تے حضرت عیسیٰ دا لکھ دا، تو نبی مسلمانہ دے نبی دا نام لے۔ انہیں کو بڑا باکمال جواب دیتا، انہیں کہا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسی دے 5 استاد، کسی دے 10، کسی دے 11، کسی دے 12، کسی دے 15، کسی دے 20۔ آندہ دنیا چ کوئی واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ انما انا بعثت معلما، آقا نو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے آئے هو الذی بعث فی الامم، بھیجیا کنا چو امیہ جو تے بابا جی آندے نے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے وہ بول دے رہی ہے، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا، راؤ پلیا جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخا نے آیا، پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو، ساڑھے سترے نصیب جگہ نے آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مومنو تھوڑے تے احسان کیتا ہے، تھوڑیاں جانا چو رسول بھیجے، کادے واسطے بھیجے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ایک قرآن پڑھان واسطے، دوجی حکمت تو مراد کی ہے حدیث، یعنی شروع تو ہی 2 کتاباں نے، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے، تے نبی علیہ السلام نے مکہ مدینہ دی یونیورسٹی کے اندر یا قرآن پڑھایا یا حدیث پڑھائی، کوئی تیسری کتاب نبی دے دور چ نہیں سی، بلکہ مجھے صحیح بخاری دی ایک حدیث یاد آئی، وہ بھی سن لو، کتاب الرؤیا صحیح البخاری، نبی علیہ السلام جو نماز پڑھا کے سویرے بہندے تھے نا، جہاں فرماندہ بھی رات کے انہوں خواب آیا، صحابہ جو وہ خواب اپنی بیان کردہ تے نبی علیہ السلام وہ دی تعبیر بیان کر دیا۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول منو خواب آیا ہے کہ آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، وہ دے اندر نورانیت بڑی ہے، وہ دے وچوں نا 2 قطرے ڈگ دے، ایک گھی دا ایک شہد دا، تھلے بہت زیادہ لوگ جمع نے، ہر ایک چاہتا ہے گھی شاید منو مل جائے، ایک پاسے رسی لمکی ہے، ایک بندہ چڑھیا ہے، دوسرا چڑھیا ہے، تیسرا چڑھیا ہے، رسی ٹوٹ گئی، سمہ وسیلہ رسی نو ملایا گیا، اللہ رسول دی تعبیر دسو کی، تے کولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے، حضرت ابو بکر و شخصیت ہے جنہوں اللہ نے تعبیر الرؤیا دا علم، خواباں دی تعبیر دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا ہے، لیکن نبی جتے حاضر ہے ناظر ہے، اوتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا، ابو بکر نے اجازت لئی، اللہ رسول اجازت تو ہے تے میں دس دیا، آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو دس لے،
سونے جڑی آسمان تے بدلی چمکیلی ہے نا او دے تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ ڈگدا ہے دے تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑے لوگ تھلے جمع نے وہ تھوڑی امت ہے جڑے ہر ایک چاہتا ہے کہ شاید مینوں مل جائے نال ہی جڑی رسی لمکی ہے تھوڑے تو بعد خلافت ہے تے اللہ دے رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گئے ہیں ہن جڑی عربی متن ہے نا صحیح بخاری دا میں وہ دی گل لگا کر ایتھے حدیث ختم ہو گئی جدو آقا نے فرمایا ابو بکر تو غلطی کر گیا ہن تھلے حاشیے دے اندر نا علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام گزرے انہوں نے تھلے حاشیے چ لکھیا ہے جیڑی ابو بکر نے غلطی کیتی سی آقا نے اشارہ کیتا ہے وہ غلطی یہ سی کہ گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جنیاں تفاسیر نے تفسیر کبیر امام رازی دی روح المانی علوسی دی مختار احمد شنقیطی دی تفسیر اٹھائیے اضواء البیان اس تو اگے چلنا مولانا شفیع دی ضیاء القرآن اس تو اگے چلنا پیر کرم شاہ دی ضیاء القرآن معارف القرآن مفتی شفیع دی تبیان القرآن مولوی غلام رسول سعیدی دی تمام تفسیراں حنفی علماء دیاں اٹھاؤ سب نے کیا ہے کتاب تو مراد قرآن ہے حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے اور کوئی تیسری کتاب نہیں میرے بھائیوں میرے پیغمبر نے قرآن پڑھایا ہے ایک حدیث پڑھائی ہے قرآن کے نام لوکاں دا تزکیہ کیتا ہے اور یہی قرآن ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ایک قرآن شفا بھی ہے ایک قرآن دوا بھی ہے قرآن دعا بھی ہے قرآن ذکر بھی ہے نازل کرنے والے نے نازل کیتا ہے نازل کرنے والا رب العالمین ہے لے کے آن والا روح الامین ہے اس تو اگے چلا جتھے آیا ہے وہ بستیاں خدل للعالمین نے تے قرآن بذات خود ذکر للعالمین ہے تے جس ہستی تے آیا ہے وہ ہستی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن نازل کرنے والے نے نازل کیتا ہے آئیے اللہ نے قرآن اسی اتارے ہے اینیاں کتاباں نے کسے کتاب نو اللہ نے اپنی کلام نہیں جے آکھے صرف قرآن نو اللہ نے اپنی کلام آکھے ہے لوگوں قرآن میری کلام ہے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں وہ اللہ دا قرآن پڑھے اور رب نہ ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے سبحان اللہ لیکن ہن قرآن تے ہاں رکھیا گھر دے وچ نا باری چ رکھن واسطے سال کئی سال مہینے لنگ جاندے نے قرآن دا پتہ ہی نہیں ہوندا بولدے نہیں ایک تھانوں میں سچا واقعہ لگا فیصلہ آباد دا سنا ساڈے فیصلہ آباد ایک بہت بڑے عالم دین ہے وہ ایک گھر نا روزہ افطار کرنے واسطے گئے تو جب جا کے بیٹھے ٹیبل تے تے اتھے ریال پے سن کچھ پیسے تے نال قرآن پیا سی ٹیبل دے اتھے انہاں پیسے پھڑ کے نا تے قرآن کھول کے وہ وچ رکھ دیتے تے قرآن پڑھن گے سویرے وچوں پیسے نکل آؤ گے انہاں گھر والے قرآن پھڑیا تے جا کے باری چ رکھ دیتا وہ گھر والے اس سال میں دین تو نہ بڑے وزن ہو گئے پھر مولوی صاحب آئے نے نالے روزہ کھول گئے نالے پیسے لے گئے پورا سال اس مولوی تے پڑے رہے بالکل کلیئر کٹ سچا واقعہ تو سنا رہا میں اس گھر چ گیا اور اس خطیب صاحب نے بھی میری ملاقات ہوئی مولانا عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ اس افطاری کی موجود سن آدھے نے سال بعد پھر نہ انہیں کہن کون تے کسے دے پھر انہیں سد لیا بھی افطاری واسطے گئے پھر انہیں اوہی روٹین چ پیسے رکھے ہن قرآن پاک دے کول نہیں سی
मौलना फरमान लगे भई ये थोड़े पैसे पे ने ये तो फड़ लो। वो कह लगे मौलवी साहब पिछले साल लै गए सो हुण भी ले लो, पिछले साल लै गए सो हुण भी ले लो। वो आलमे दीन सारो कतार ढाई मार के रोन लग पिया। वो कह लगे जी रोए क्यों हो? कह लगा रोया इस वास्ते नहीं कि तुहां मेरे ते इल्जाम लाया, रोया इस वास्ते हाँ क्यों मैं पैसे फड़ के कुरान च रखे सन, पूरा साल गुजर गया तुहां कुरान खोल के वेखिया ही नहीं। मैं रोया इस वास्ते हाँ कि अहले हदीसा का घर है, अहले तौहीद का घर है यार, इस घर च कुरान की तलावत नहीं होती। उन्हें क्या कुरान पाक किथे है, जो बारी च पे फड़ के लिया पैसे बेच पे। कहने लगा अफसोस मैनू इस बात का कि पूरा साल गुजर गया यारो, साडे घरां च भी पूरा साल गुजर जाता है, असी कुरान की तलावत नहीं करते। मुड़ के आने मौलवी जी मैं मंजी ते सुता हाँ, थले कोई ना बकरा बड़िया सी, वो मंजी चुकदा ही है ते मंजी चुकी जानी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात नूं बावुज़ू हो के चारपाई ते लेटो, तिने कुरान दे कुल पढ़ो, ऐतल कुर्सी पढ़ो, सूरा बकरा दी आखिरी दो ऐता पढ़ो, फिर मैं वेखांगा शैतान तेरे नेड़े किवें आउंदा है। तू रात नूं बावुज़ू हो के सौने, तू खराटे मारन दे, तेरे सराने अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर कीता है। वो कह रहे अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू। तू सुता है, वो तेरे वास्ते बख्शिश ते रहमत दी दुआ कर रहे। साडा सौना नबी की सुन्नत के मुताबिक होए ना तो सानू किसी चीज़ की थोड़ को नहीं। फिर रात को जाग आइए, पासा पलटे आई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जेड़ा बंदा एक कलमे पढ़दा है, जेड़ी दुआ करेगा अल्लाह ओदी उस दुआ नू कबूल कर लैंदे। पर अपना उठना बैठना ते नबी दी सुन्नत के मुताबिक बनाइए। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान उतारिया भी असें, एदियां हिफाजतां भी असी करांगे। दिल्ली दा चौंक ईसाइयां दा पादरी आउंदा है, आन के आंदा मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आजो इत्थे अग जला लेने तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना। ये अंजील नूं इन्हें मसाला इस किस्म का लाया उन्होंने अग नहीं लगती। आंदा मुसलमानों तुसी अपना कुरान लै आओ, मैं अपनी अंजील लै आउना वा, इत्थे अग जला लेने तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा ने, सारे मुसलमान इकट्ठे होके शाह साहब को चले जाते हैं, आंदे ने जी ईसाइयां दा पादरी दिल्ली के चौंक च बकवास पिया करता है। शाह साहब मसनद हदीस तो उठते ने, हदीस पढ़ा रहे सन, दिल्ली के चौक च आउंदे ने, आन के आंदे ने दस की आना है? आंदा शाह जी तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आजो इत्थे अग जला लेने तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सन का गन खोल के गल सुन, तू आना कुरान सुट दईए, साडी गैरत गवारा नहीं करती, असी कुरान नू बेवुजू हथ लाना बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान वाल कंड करके चलना बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान नालों उच्चा बहना बर्दाश्त नहीं करते। तू आना कुरान अग च सुट दईए, ये नहीं हो सकता। अंजील तेरी है, कुरान मेरा है, तू अंजील अपने सीने ना ला लै, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा। इत्थे अग जला लेने छाल तू ही मार दे, छाल मैं भी मार देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा।
عیسائیاں دا پادری دلی دے چونک چوں نس پیندا ہے آندا مینوں پتہ ہوندا شاہ عبد العزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جڑا مسالہ انجیل نو چاڑ کے آیا سا وہ مسالہ میں اپنے بدن نو بھی چاڑ کے آوندا کیوں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ایک یہودی بیٹھا ہے ایک انگریز بیٹھا ہے انگریز یہودی نو کہندا ہے میں مسلماناں تے غالب کیویں آ سکنا وا انگریز جس وقت انگریز آندا ہے تو مسلماناں تے یہودی کہندا ہے تو مسلماناں تے غالب آئے گا ایک قرآن تھلے رکھدا ہے اتے اپنا پیر ماردا ہے آندا ہے جب تک مسلماناں کو قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا لیکن ٹبے والے ہو کاموں کی دے باسی ہو ادو قرآن دے عامل لوگ سن ادو تعداد دے لحاظ نہ مسلمان تھوڑے سن لیکن قرآن دے عامل سن تے آج تعداد دے لحاظ نہ تے قرآن دے عامل نہیں قرآن کہندا سودی کاروبار نہ کرو اس مجمع جی کئی سودی بیٹھے قرآن کہندا بیٹیاں دے حق نہ مارو ایسے خناس لوگ بھی ہیں جنہیں چپ کیتے ہی اپنے بیٹیاں دے نام جائیداد لا چھڑدے نے نہیں بیٹیاں نو حصے دیندے قرآن کہندا غیبت نہ کرو چغلی نہ کرو والدین بڈھے والدین دی نافرمانی نہ کرو کیڑی گل ہے یار جڑی قرآن دی یہی ماننے ہیں قرآن آندا نماز پڑھو پڑھنے ہیں فجر کنے کو لوگ ہوندے نے مسجد قرآن کہندا شراب نہیں پینی بدکاری نہیں کرنی تے جڑا موبائل ہے یہ بدکاری دا اڈا ہی ہے اینو تسی کی سمجھدے ہو کہ ساڈی کوئی ماں بہن بیٹی ہوئے کمرے چ کلی ہوئے تے موبائل ہو تے کوئی غیر محرم ہی ہے پیو نو پتہ تے ادھر نہیں لگتا جدھر عدالت چ نکاح کر لیندی ہے بھراواں نو پتہ ادھر لگتا جدو عزت دا جنازہ نکل جاندا ہے کیڑی گل ہے جڑی قرآن دی منی ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر قرآن نو چھڑیا تائیں تے ساڈے رزقاں جو برکتاں ختم ہو گئی میرے بھائیو مفتی صاحب اگے بیان کر رہے سن وہ بابا خالی انگل ہی پھیری جاندہ سی تے اللہ نے دی قبر نو خوشبو نہ بھر دیتا ہے تے جڑا حافظ قرآن حقیقت سے اللہ وہ کی سلوک کرے گا بولیے چلو قرآن نہیں آتا کئی بابیاں نو تے آقا فرماتے نے قل ہو واللہ احد نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میں تھانوں قرآن دا تیسرا حصہ سنانا ہے یعنی 10 پارے تے صحابہ انتظار چ بہ گئے پھر نبی علیہ السلام نے 10 پارے سنانے گردناں جو گئیاں تے سانو کی ہے جمعے دے وچ تھوڑا جہا ٹائم 5 منٹ اتنے ہو جائے ائی مولوی نو گھڑیاں وکھان لگ پیا مولوی ٹائم ہو گیا جے وہ بول دے نہیں تے سینمیاں دے وچ ساری رات ہی لنگ جائے اوتھے نہیں کوئی آندا کہ ٹائم ہو گیا جے تھیٹراں چ ڈرامے ویندیا پوری رات گزر جائے کوئی عالم کوئی خطیب اگر تقریر کردا ہے تو انہوں وچوں واضح کسن لگ پئی نے گھڑیاں وکھان لگ پئی بھئی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو کی ہو گیا جی ایتھے بہنا بھی عبادت ہے تسی کلے نہیں بیٹھے درمیان چ فرشتے بھی اللہ دے بیٹھے فرشتے اللہ دے بیٹھے نے آسمان تو رحمت نازل ہو رہی ہے یہ قرآن کا خاص ہے لیکن سانو سمجھ نہیں ہو نبی علیہ السلام نے صحابہ انتظار کر رہے آقا علیہ السلام آئے منبر تے بیٹھے پڑھ دینے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد چھوٹی سورت پڑھی آپ چلے گئے صحابہ آپس کے اندر یار آقا نے تو فرمایا میں 10 پارے سناواں گا نکی سورت سنا کے ہی سانو ٹرکا گئے نے نکی سورت سنا کے نبی علیہ السلام پھر واپس آئے پھر منبر تے تشریف فرما ہوئے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں میں وعدہ کیتا سی قرآن دے 10 پارے سناواں گا آج جبریل ہونے ہی میرے کو گیا ہے جبریل نے کہا جیڑا بندہ قل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھے گا اللہ دے نامہ اعمال چ 10 پاریاں دا ثواب درج کر دے گا ہن 3 دفعہ پڑھیے تو کنا پورے قرآن دا سنا 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو گے نا تے اللہ جنت دے اندر ایک محل بھی بنا دے گا نبی دیکھ سے آبی ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ چون دے نال جا رہے ہیں
اگوں ایک بندہ آ رہا ہے، وہ بندہ ہولی ہولی نا گنگنانا آ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ گنگنان کی آواز نبی علیہ السلام کے کنا چ لگ گئی۔ آپ نے کی فرمایا واجبت واجبت، ابو ہریرہ نے سنیا ما واجبت، کی واجب ہو گیا؟ فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ لگیا نا یہ قل هو اللہ پڑھتا جا رہا ہے تے جنت چ وڑدا جا رہا ہے۔ قل ہو اللہ سے پڑھ لیا کرو، بولتے رہے۔ مسجد قباء دا ایک امام سی نبی دا سیاسی انصاری، انہیں جدو نماز پڑھانی نا فاتحہ تو بعد قل ہو اللہ، پھر اگے قرآن جو حصہ پڑھنا تے پھر انہیں قل ہو اللہ پڑھنی تو پھر جانا تھے صحابہ پیچھو کہنے لگے یا قل ہو اللہ پڑھ لیا کرتے یا قرآن پڑھ لیا کرتے۔ نبی علیہ السلام آئے، اللہ سنا ساڈا امام قل ہو اللہ بڑی پڑھ رہا ہے، پہلو بھی قل ہو اللہ، بعد بھی قل ہو اللہ، تے قرآن بھی جو بھی پڑھتا وہ کہنے کا اللہ سن گل سیدھی جی میں قل ہو اللہ نہیں جے چھڑنی میں امامت چھڑ دینا۔ آقا فرمان لگے کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ رسول منو یہ پیار ہی بڑا ہے، فرمایا یہ پیار ہی تینوں قیامت نو جنت چ لے جائے گا۔ چلو بابیا کئی بزرگاں نو قرآن نہیں آتا تے قل ہو اللہ دیا تسبیحاں گیڑتے رہا کرو، بولتے نہیں۔ تو اس واسطے نہ بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ یار۔ جب بچہ ایک کری آتا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حدیث آقا فرماتے نے ماں باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، بچے نے دعا کی ہے اللہ ماں باپ کا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندے نے۔ وہ درجہ کتا کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان کے درمیان خلا ہے نا ایڈا بڑا درجہ جہاں پانچ دفعہ تھی آتے ہو نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پانچ درجے تھوڑے ماں باپ دے ڈیلی بلند ہوندے نے، پر پانچ ٹائم نماز پڑھو گے تے پھر جے نہ پڑھی تے اگلے بھی ڈگ پیندے۔ دو گلاں میں سنا کے بعد سمیٹنا چاہنا کیونکہ میرا جمعے جی اور بڑا لگا ہے، مسلک کے صحابہ دے جمعہ سی، اجے میں مراقی بال پہنچنا ہے جال کوٹ تو کے کینٹ تو کے اتنے میری آخری تقریر ہے، تو روزانہ ہی تقریباً دو تین پروگرام تے گلے میرے تے کافی اثر ہے، میں ہونا نہیں، میں بائی پاس کام کر چلا ہاں، لیکن پھر وہ مفتی صاحب کا بھی آرڈر سی، اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اللہ قبول فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تفسیر کبیر ہے امام راغب، انہوں نے بالکل سکے باندھے ایک روایت نقل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان تو گزر رہے، دیکھا ایک قبر تو آگ شولے مار رہی ہے، آندھن اللہ میری آنکھ نے آج تک آگ نہیں ویکھی، اور میں جو واپسی آؤ گے پھر دسا گا، واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گیا، اللہ چاندیا نار آؤندیا گلزار، فرمایا میں یہ نہیں دسنا کہ دی قبر نو نار کیوں بنایا، میں عیسیٰ یہ دسا گا کہ گلزار کیوں بنایا، یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا، آج دے بچے نے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے تو بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا دیا۔ ہوں بچہ بسم اللہ پڑھے تو پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تو بچہ آپ سے قرآن بن جائے۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے آپ سے قرآن اپنے خاندان کے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی قیامت کو یہ سفارش کرے گا، اللہ کی سفارش کی وجہ تو انہوں نے جنت عطا کر دے گا۔ میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قیمتی اثاثہ نے، انہاں کو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کیجئے۔ وہ کنا خوش نصیب باپ ہے جدی میت اگے پئی ہوئے کہ بچہ آپ سے قرآن جنازہ پڑھائے۔ اگلے دن میرا ایک ڈاکٹر یار سی MBBS بہت بڑا، کہ او دا پتر بھی ایک MBBS، ایک کوئی بیٹا، باپ دنیا تو گیا تو کول کھلو کے اچھی اچھی تو ہی جاتا ہے، لوگ تسلا کہنے لگے ابا دنیا دیا ساریاں ڈگریاں دے کے ٹر چلے جنازے کی دعا یاد ہی نہیں کرائی، بولتے دنیا دیا ڈگریاں ساری
ساریاں نے، پتر انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، بہت بڑا پڑھیا لکھیا ہے، ہر ڈگری موجود ہے، لیکن باپ دنیا تو گیا ہے، یہ جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے دسو؟ دوجے پاسے ویکھ لو کھ بھی نہیں لگا، اتنے لکھاں لگے نے، اتنے کھ نہیں لگا، بچہ اپنے قرآن بن گیا ہے، باپ دنیا تو گیا تے پتر آندا ہے اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نوّر قبرہ اللہم فرج قبرہ۔ یہ پتر دعا کر رہے ہیں، اور جہاں خجور پتر چاہنا ہے نا وہ سارے کائنات کے مولوی بھی جنازہ پڑھا رہے ہو خجور کے جائے۔ میری ابا جی فوت ہوئے نا تے میرے استاد گئے گجرانوالے تو سارے جنازہ پنڈ میرے آبائی پنڈ، ایک جنازہ لاہور ہویا، میرے استاد میرا ذہنی ارادہ ہی میرے استاد جنازہ پڑھا آئے نے، تو استاد میرے کہنے لگے پتر جنازہ تو آپ پڑھا ہے، میں نہیں استاد جی تھی آئے تو ہی پڑھاؤ، میں نہیں خود پڑھانا ہے، میں جنازہ پڑھایا، ہچکیاں بچ گئی، میرے کو دعا ہی نہ پڑی جائے بزرگاں واسطے۔ بعد میرے استاد کہنے کہ پتر ہے جہاں خشوع خضوع تیرے چ آیا نا یا جہاں درد تینوں ہے وہ سانوں نہیں، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ میری وائف میری فوت ہوئی ہے، اللہ کی قبر جنت کا باغیچہ بنائے، وہ تہجد پڑھ کے نا لیٹی نے آدھی میں خواب دیکھا ابا جی نا سونے کے گھوڑے تے آئے نے سارے گھر تے گھوڑا بڑا خوبصورت، میں کہنی ابا جی گھوڑا ہے میں اج تک دیکھا ہی نہیں، جہاں تمہیں اللہ نے دتا کتوں لیا جائے؟ کہنے لگے مینوں حافظ نے لے کے دیتا، کنے لے کے دیتا ہے؟ حافظ نے لے کے دیتا ہے۔ وائف میری کہنے لگی ابا جی چھوٹا بھائی سرور انہیں نہیں لے کے دیتا، پتر وہ نماز بھی ٹائم نہ پڑھتا انہیں کتوں لے؟ حافظ نے لے کے دیتا ہے۔ مراد کی ہے کہ اج میں میری کوئی تقریر ایسی نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں، کوئی نفل پچھلی رات ایسے نہیں لیکن جس اندر میں اپنے ماں باپ واسطے دعا نہیں کرتا۔ کیوں کرنا؟ تو انہوں نے دین پڑھایا، اگر اج دین نہ ہوتا مینوں بھی دعا کرنی نہیں سی ہونی۔ میرے بھائیوں انہاں بچیاں نوں دین پڑھاؤ، دین اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قیامت تک ثواب کا ٹی سی ایس جاری اور ساری رہے، ایک بچہ حافظ قرآن بنا جاؤ انشاءاللہ مرن تو بعد وہ تھوڑی کامیابی واسطے وہی کافی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔